अस्सलाम वालेकुम। फराज ऑफिशियल में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ, यहाँ भी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। व्यूअर्स, इसराइल जो सा एक उस कुत्ते की मानंद बन चुका हुआ है कि जो बिल्कुल ही बावला हो चुका है, पागल हो चुका है, उसके मुंह में से झाग निकल रही है और वो जिसको चाहे काट रहा है। और आलमी ताकत जो कहलाने वाले अमेरिका है वो उसके साथ है, और काफ़ी मुल्क ऐसे हैं जो उसके साथ खड़े हैं। उनमें से एक अपने आप को बराए नाम इस्लामी मुल्क कहने वाला जो दुबई है वो भी इसराइल के साथ है। लेबनान के ऊपर दिन में कितने ही हमले हो रहे हैं और वहाँ पे लेबनान का जो हाल कर दिया गया है, इसराइल के ख़िलाफ़ प्रॉपर आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। इसराइल को समझने के बिल्कुल ही खुली छूट दे दी गई है। कुछ कुदरती निज़ाम भी इस तरह का है, अल्लाह ताला का निज़ाम जो अल्लाह ताला ने करवाना भी इंसान से कुछ इस तरह है कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, यहूदियों की प्रॉपर एक हुकूमत होगी, फैल जाएंगे यहूदी, और तभी तो दज्जाल आएगा, तभी तो मुसलमानों के अकीदे का इम्तिहान होगा कि कौन दज्जाल के फ़ौज में शामिल रहता है और कौन राह रास्त पे रहता है। तो आज ढके छुपे लफ्ज़ों में बाकी इस्लामी ममालिक भी इसी कोशिश में हैं, उनके सरबराह इसी कोशिश में है कि किसी तरह से जो मुआहदा इब्राहिमी यानी कि अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन कर दिया जाए और पतली गली से फ़रार ले लिया जाए, इससे पहले कि हमें जो मुफाद मिल रहे हैं इसराइल से वो मिलने बंद हो जाए। मुफाद क्या हैं जी? बड़े बड़े सरबराहों के जो पैसे पड़े हुए हैं जिन बैंकों में हैं, उनकी दौलतें जहाँ इकट्ठी हुई हैं, वो बैंक्स किन के हैं। उसके बाद जी इसराइल, आज जो ताज़ी खबर आई है, आज भी लेबनान पे भी कुछ देर पहले हमला हुआ है, 12 बंदे जो हैं वो वहाँ पे शहीद हो गए हैं और कितने ही ज़ख्मी हैं। तो सब कुछ एक सोची समझी एक कुदरत का एक प्लान है, उसका हिस्सा है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 1400 साल के बाद इस तरह के कारनामे होंगे, ग्रेटर इसराइल बनेगा, मस्जिद अक्सा जो है उसको भी शहीद कर दिया जाएगा और वहाँ पे थर्ड टेंपल बनेगा जो यहूदियों की अपनी इबादत गाह है, तीसरी वो बनेगी थर्ड टेंपल। और उसके बाद फिर दज्जाल की आमद होगी, और वो दज्जाल ने आना है तो आगे जूतियाँ खानी है ना, तब उसके आने का ही इंतज़ार है जी। दज्जाल ने आना तो फिर हमारे जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है उन्होंने आना है। हमारी तो दुआ, मेरी तो दुआ ये है कि हमारी ज़िंदगी में हमें ये देखने को मिले और हम हज़रत इमाम मेहदी के हाथ पे बैत कर सके, हमें वो मौका मिले। क्योंकि बड़े गुनाहगार लोग हैं जी हम अंदर से कुछ और है तो ऊपर से कुछ और है। दुनिया में रहने का एक चस्का लग गया हुआ है, दुनिया की याशी का एक चस्का लग गया हुआ है, वो चस्का नहीं किसी के हाथ मुंह से उतरा। सब्र शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह वाला कॉन्सेप्ट जो है बड़ा वीक हो गया है, वो बहुत ही वीक हो गया है। और नाशुक्री का कॉन्सेप्ट जो है वो परवान चढ़ता जा रहा है। नाशुक्री इंसान के अंदर जो है ना बिल्कुल पनप रही है, फल फूल रही है, परवान चढ़ रही है। तो ये आपसे हकीकत बातें कर रहा हूँ, किसी को बुरी लगे तो मादरत चाहता हूँ जी, लेकिन ये बात आपसे मैंने सही की है। अच्छा जी, अब दूसरी खबर जो है वो लेते हैं साथ में। दूसरी खबर ये है जी कि पाकिस्तान के खबर है जी, पाकिस्तान में इंडिया बैक्ड टेररिस्ट कुछ दहशतगर्द थे जो इंडिया से आए हुए थे और इंडिया के स्पॉन्सर किए हुए थे। इंडिया से आए हुए थे नहीं आए हुए थे वो नहीं पता जी, लेकिन इंडियन बैक्ड टेररिस्ट यानी कि जो पुश्त पनाही उनको हासिल थी, जो उनको सपोर्ट हासिल थी इंडिया की, एज़ पर पाकिस्तानी मीडिया, एज़ पर पाकिस्तानी न्यूज़ में आपको ये बात बता रहा हूँ। तो उनको पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। तो जब भी मैं अपनी बात करता हूँ, जब भी मैं ख़बरें खोलता हूँ, कई साल ही बीत गए हैं जी, कभी ख़बरें खोली और सामने हमें कोई अच्छाई की खबर जो है ना वो सुनाई दे। किसी दौर में हम सुना करते थे कि चाइना ने कहा है कि 300 रुपया दें फ़ी घर बिजली जितनी मर्ज़ी इस्तेमाल करें, 500 रुपया दें फ़ी दुकान जो है बिजली जितनी मर्ज़ी इस्तेमाल करें। ठीक है जी, यानी कमर्शियल का 500 और घरेलू जो है सार्फिन उसका 300।
تو اب تو ایسی کوئی خبر سننے کو دور دور تک نہیں ملتی، دکھتی ہی نہیں ہے جی۔ وقت بہت تیز ہو گیا جی، اور دنیاوی حالات، جغرافیائی حالات جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان کا ایک وہ قلعہ تھا، کوئی قدیمی قلعہ تھا، اسرائیل نے اس کے اوپر اپنا جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا۔ یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل جو ہے وہ واقعی تشکیل میں آ رہا ہے، یعنی کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں، دورہ فتن کی جو نشانیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں۔ میں نے خود وہ تصویر دیکھی ہے، تو حالات اور واقعات جو ہے ان میں بڑی ہی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ اور ہم اگر اپنے پاکستانیوں کی بات کریں، ہم اپنی بات کریں، تو ہم یہاں پہ جسٹ 2 چیزوں کے اندر ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ کل کا جو لائیو سیشن تھا وہ تقریباً 3.5 گھنٹے کا تھا، وہ حالانکہ میں 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے سے زیادہ میرے سے لائیو نہیں بیٹھا جاتا، ایک سخت ہوتی ہے بندے کی بولنے کی۔ وہاں میں چپ بیٹھا رہوں گا تو لوگ چلے جاتے ہیں، مجھے بات کرنی پڑتی ہے، لوگوں کی سننی پڑتی ہے، میسیج جو ہے وہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کا آنسر دینا پڑتا ہے، سوال کرنا پڑتا ہے، جواب لینے کے لیے ان کو اکسانا پڑتا ہے۔ 3.5 گھنٹے کا جو ہے نا کل لائیو سیشن گیا رات کو، تو اس میں بس پی ٹی آئی اور نون لیگ کی نا آپس میں ایک جنگ ہی چھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ تو چلے 5 10 20 بندے تھے جو آپس میں بات کر رہے تھے۔ اوور آل اگر دیکھا جائے یہاں پہ پنجاب کی صورتحال ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، یہاں پہ اوور آل فزیکلی بھی یہاں پہ یہی صورتحال ہے۔ اوور دا نیٹ تو اور بات ہے، فزیکلی بھی یہ صورتحال ہے۔ تو کبھی کوئی بندہ کہہ رہا ہے نون لیگ، کوئی بندہ کہہ رہا ہے پی ٹی آئی، مینس کہ پاکستان کا نام کہیں پہ بھی نہیں آ رہا ہے، 2 پارٹیوں کا آ رہا ہے۔ 2 پارٹیوں میں سے جو پارٹی جیت جائے، ان کے ایم پی ایم این اے جو ان سے ہیں وہ خوش ہو جائے تو ہماری عوام خوش ہے۔ پتہ نہیں یہاں پہ ہمارے سٹینڈرڈز کو کیا ہو گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کس نے جیتنا ہے، ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ ڈیلیور بھی ان سے کروائیں، چاہے وہ نون لیگ الیکشن جیتے، چاہے پی ٹی آئی جیتے، چاہے کوئی بھی جیتے، ان سے جن کاموں کے وعدے کر کے انہوں نے عوام سے ووٹ لیے یا لینے ہیں، ان وعدوں کو انہوں نے پورا کس طرح کرنا ہے، ڈیلیور کس طرح کرنا ہے، انہوں نے وہ سب کچھ جو وہ خواب دکھاتے ہیں اس کو ڈیلیور کیسے کریں گے وہ لوگ۔ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال گلگت بلتستان میں جو وہاں پہ جو الیکشنوں کی صورتحال ہے اور سیاسی سرگرمیاں جو وہاں پہ چل رہی ہیں، وہاں پہ جی پی ٹی آئی یہ شکایت کر رہی ہے کہ جی ہمیں یہاں پہ دھکے دیے جا رہے ہیں، ہمیں یہاں پہ الیکشن کے قریب بھی نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو ایک ہموار الیکشن، ایک پلین الیکشن، ان ایون نہ ہو، انصاف سے بھرے ہوئے الیکشن تو ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ میری جتنی لائف ہے، میں نے اس لائف کے اندر کبھی بھی یہ نہیں سنا کہ کوئی الیکشن ہوئے ہوں اور ایک پارٹی جیتی ہو اور دوسری پارٹی جو ہے وہ ہاری ہو اور ہارنے والے نے دھاندلی کا الزام نہ لگایا ہو۔ تو یہ تو جی پاکستان کی ایک سمجھ لیں کہ الیکشن کا ایک پراپر حصہ ہے اس چیز کا کہ یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں نہ ہوں، دھاندلی کا الزام مست سامنے آتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا تو اس نے وہ کر دیا۔ سم ٹائمز ہمیں یہ بھی دیکھنے پہ آیا ہے اتنی لیڈ چل رہی ہے اور 2 گھنٹے کے لیے ٹی وی بند ہوا ہے یا لائٹ گئی ہے تو اس کے بعد یہ لیڈ الٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ وہاں پہ بیٹھ کے ووٹ گننے والوں کی سپیڈ اتنی تیز ہو گئی کہ وہ پکڑے ہی نہیں گئے۔ تو بہرحال آج کا ولاگ جو ان سے ہے وہ مین خبر تھی اسرائیل کی، جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، کلوزنگ بھی اسی کے اوپر کریں گے۔ اسرائیل، یہودی، نتنیاہو فلسطین کو پوری طرح سے ان کی خوشیوں کو کھانے کے باوجود ابھی تک وہ راضی نہیں ہے اور وہ لبنان کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لبنان کو فتح کرنا ہے، انہوں نے دبئی تک آنا ہے جی۔ یہ سب کچھ جو تاریخ میں لکھا گیا ہوا ہے، جو پیشن گوئیاں جون سی ہستیاں کر گئی ہیں وہ ایسے ہی نہیں کہہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ لفظ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، لیکن جو ان کو اس ٹائم جو آمد ہوئی تھی، جنہوں نے بولا تھا، وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آمد تھی، ان کو اللہ کی پاک ذات کی طرف سے۔ تو بہت ہی اسرائیل جو ہے سمجھ لیں آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ میں وہ لفظوں کا کچھ چناؤ اس طرح کا کرنا چاہ رہا ہوں
کہ میں اسرائیل کو گالی بھی نہ دوں اور میرے اندر سے وہ غبار بھی نکل جائے، میرے زبان بھی گندی نہ ہو اور غبار بھی نکل جائے. مجھے نا لفظوں کے چناؤ میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے اس ٹائم، کیونکہ اگر ہم برما میں جب سے ظلم و ستم مسلمانوں کے خلاف شروع ہوا تھا برما میں، وہاں سے لے کے یہاں تک آ جائیں تو کوئی بھی پراپر ایکشن جو ہے وہ اس طرح کی اینٹی اسلامک فورسز کے بارے میں کبھی بھی نہیں لیا گیا. کبھی بھی دنیا میں کسی فورم کے اوپر جو ہے کہ جو اینٹی اسلامک فورسز ہیں، جو اسلام کے خلاف جانے والی قوتیں ہیں، مسلمانوں کے خلاف جانے والی قوتیں، ان کے اوپر ایکشن نہیں کبھی کسی نے لیا. پراپر طریقے کے ساتھ نہیں کہا گیا کہ فلاں نے یہ بہت بڑی غلطی کی، بلکہ برما کی جو سی وہ چوئی کے منہ والی جو سی وہ وزیر اعظم تھی، اس کو جی یونائٹڈ نیشن میں بلا کے تو اس کو تو وہاں پہ بیج ملے، اس کو تو وہاں پہ وہ سلیٹس ملیں جی کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا برما کے اندر. خیر، ایک نئے دن کا آغاز کر رہے ہیں جی. کوشش کریں کہ جا کے شاپ پہ یہ ولاگ جو ہے میں لائیو کر دوں اور اپلوڈ کر دوں، اور شاپ سے بھی لائیو آنے کی آج کوشش کروں گا میں. تو باقی جی اپنا خیال رکھیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن مست پریس کریں کیونکہ دن میں 2 سے 3 لائیو سیشن ہوتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے میں دن میں 2 سے 3 دفعہ لائیو آؤں. تو 2-3 دفعہ نہ بھی آئیں تو رات کو تو میں لازمی لائیو آتا ہوں، اور وہاں پہ اچھی گفتگو ہوتی ہے، ایک مزیدار گفتگو ہوتی ہے، اور وہاں پہ تھوڑا سا کھل کے بولنے کا موقع بھی ملتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا ریزرو بھی تھوڑا سا رہنا پڑتا ہے جی. تو اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کیجئے گا، چینل کو مست سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آپ کو میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے، میرے لائیو آنے کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. خدا حافظ.